ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا جیٹ دوپٹے رنگتا تھا اور لڑکیاں دور دور سے اس کے پاس آتی تھی، کیونکہ مشہور تھا کہ جو بھی لڑکی اس کا کیا دوپٹہ اوڑھتی تھی اس کی 3 دن کے اندر اندر شادی ہو جاتی۔ مجھے یہ سب جھوٹ لگتا تھا، کیونکہ میری خود کی 7 بڑی نندیں تھیں جو کنواری تھیں۔ اور پھر ایک دن میں نے بھیس بدلا اور اپنے جیٹ سے دوپٹہ رنگوانے چلے گئی اور اسے 60 دوپٹے لے کر آئی، کیونکہ میں اب نندوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سب کو وہ دوپٹے تحفے میں دے دیے اور انتظار کرنے لگی۔ اور پھر ٹھیک 3 دن بعد میرے طوطے اڑ گئے جب ہمارے دروازے پر 7 باراتیں۔ میرا نام عائزہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میری اماں اور ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ویسے بھی میں سب کی بہت لاڈلی تھی، سبھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل اماں اور ابا میرا رشتہ دیکھ رہے تھے اور میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میں یونیورسٹی میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ابا مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص سے میری شادی نہیں کرنی تھی جو کتنا امیر نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے ہی یہ سنا تھا۔ اماں مجھے کہتی تھیں کہ وہ میری شادی کسی امیر کے ساتھ کریں گے، لیکن اب میں اس سے پسند کرتی تھی تو مجھے شادی بھی اسی سے کرنی تھی۔ میں یونیورسٹی میں پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اداس لگ رہی ہو۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے، تو ہم شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا، میں نے کل اماں سے پوچھا تھا باتوں ہی باتوں میں کہ اگر میری شادی وہ کسی سادے سے انسان سے کر دیں تو اماں مجھے کہنے لگی میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ کسی عام آدمی سے میری شادی نہیں کریں گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، تو پھر تم پاگل ہو کیا؟ تم نے اماں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اماں کو کیسے بتاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں کل ہی رشتہ بھیجنے لگا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، بس تم آج ہی جا کر اپنی اماں کو بتا دو۔ اس کی بات سن کے میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، نہیں تم کچھ دن ویٹ کر لو، میں تمہارے بارے میں اماں کو بتاؤں گی، پھر تم رشتہ بھیج دینا۔ لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں بس تم سے جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا، نہیں میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، میں بتا رہی ہوں نا، کچھ بھی ہو جائے ہم ساتھ ہی رہیں گے، بس کچھ دن تم انتظار کر لو، میں اماں سے بات کر لوں گی۔ میں نے اس سے یہ کہا اور چھٹی کے بعد گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی میں سوچنے لگی کہ میں کیسے اماں سے بات کروں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے میں کوئی بات کرنے سے پہلے ڈری نہیں تھی، لیکن آج مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ پہلے تو اماں تھوڑا حیران ہوئی، پھر مجھے کہنے لگی، اچھا وہ تو ہمیں بھی پتا ہے، ایک دن تمہاری شادی ہونی ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کے کہا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ایک دم سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، کون ہے؟ کس سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اماں کو بتایا کہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے اور میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ اماں مجھے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، ویسے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، کرتا کیا ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، کچھ اور بھی اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تمہارے ابا سے بات کر سکوں۔ اماں کی بات سن کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں اماں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اماں مجھے ڈانٹ دیں گی، لیکن اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے اماں کو بتایا، اس کا ایک بڑا بھائی ہے جو کہ بہت مشہور دوپٹے رنگتا ہے، اس کے علاوہ اس کی 7 بہنیں ہیں، ابا نہیں ہے۔ میری بات سن کے اماں کہنے لگی، یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ خود کیا کرتا ہے؟ میں نے اماں کی بات سن کے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے ایک اچھی جگہ سے نوکری کی آفر آئی ہے، اس کے بعد وہ نوکری کرے گا۔ اماں میری بات سن کے کہنے لگی، میں تمہارے ابا سے بات کروں گی، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ تمہارے ابا مان جائیں گے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا ان کی بات سن کے۔ میں نے کہا، ایسے تو مت بولے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو بس اسی سے۔ اماں آپ سمجھے، مجھے اماں کہنے لگی، ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ اماں کی بات سن کے مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا، جیسے اماں مجھے غصے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے اماں کو دیکھ کر کہا، جی پوچھے۔ اماں مجھے کہنے لگی، مجھے یہ تم بتاؤ کہ تم کالج میں پڑھنے گئی تھی یا پھر یہ سب کرنے؟ میں نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہو گیا ہے، میں نے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اماں مجھے کہنے لگی، تم بہت پریشان ہو رہی ہو، اگر تمہارے ابا نہ مانے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے امید ہے ابا مان جائیں گے۔ اماں مجھے کہنے لگی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، جس بیٹی کے لیے میں سوچتی تھی کہ میں کوئی شہزادہ ڈھونڈوں گی، اس نے ایک نیچ ذات کا لڑکا اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے غصے میں کہا، اماں کیا بول رہی ہیں؟ مجھے ایسا کچھ نہیں سننا کہ وہ کیسا ہے،
जैसा भी है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इसके बारे में एक लफ्ज़ भी मैं गलत नहीं सुन सकती। आप भी ऐसा कुछ मत बोलें। अम्मा मुझे कहने लगी, ठीक है, मैं रात को करती हूँ तुम्हारे अब्बा से बात। अम्मा की बातें सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी बात सुन के अम्मा मुस्कुरा दी। मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने जल्दी से उससे कहा कि जैसे ही मैंने उससे कॉल की, वो कॉल पिक करने के बाद मुझसे बात करता हुआ परेशान लग रहा था। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ है, परेशान क्यों लग रहे हो? वो मुझे कहने लगा, नहीं, मैं बस वैसे ही तुमसे पूछना चाह रहा था, तुमने घर में बात की क्या? इसकी बात सुन के मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, अम्मा से बात की है मैंने, उम्मीद है अम्मा जल्द ही अब्बा को मना लेंगी। इसने कहा, चलो ये तो अच्छा हो जाएगा, अब बस दुआ करना। इसने ये कहकर कॉल कट कर दी। मुझे न जाने क्यों उसका रवैया बहुत अजीब लग रहा था। अचानक से उससे क्या हो गया था? यूनिवर्सिटी में तो वो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं उससे क्या हो गया था। मैं तो यही सोच रही थी। इतने में मेरी छोटी बहन आई जो कि परेशान थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगी, आपने अम्मा से कोई बात की है? उसकी बात सुन के मैंने कहा, नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की। क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या? वो कहने लगी, बस वैसे ही मुझे डांट रही थी, बिला वजह ही। मैंने कहा, क्यों डांट रही थी? अच्छा तुम परेशान मत हो, अपने कमरे में जाओ। इसके जाने के बाद मैं सोचने लग गई कि अम्मा इस रिश्ते से नाखुश तो नहीं हैं जो उन्हें गुस्सा आया हुआ है, लेकिन आज उन्होंने खुद ही कहा था कि वो अब्बा से बात करेंगे। मैं इसी इंतज़ार में थी। अब रात के वक्त मैं कमरे में बैठी हुई थी, इतने में मेरी बहन आई और मुझे कहने लगी, आपको अब्बा बुला रहे हैं। मैं तो एकदम से डर गई और अब्बा के कमरे में आई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो अब्बा ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो मुझे संजीदगी से कहने लगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने जानकर अनजान बनते हुए कहा, क्या सुन रहे हैं? वो कहने लगे, तुम्हारी अम्मा बता रही हैं तुम किसी से मोहब्बत करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। अब्बा के मुंह से ये बात सुनकर मैं इस कदर शर्मिंदा हुई, मेरा दिल क्या कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अम्मा यूँ अब्बा से बात करेंगी। मैंने अब्बा की तरफ शर्मिंदा होते हुए देखा। अब्बा मुझे कहने लगे, इस वजह से तो मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी नहीं दी थी, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। इस वक्त मुझे अम्मा पर भी गुस्सा आ रहा था। अब उनकी वजह से सब कुछ हो रहा था। अगर ये सब ही होना था तो इससे अच्छा था मैं खुद ही अब्बा से बात कर लेती। कम अज़ कम मुझे अब्बा के सामने यूँ शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। मैंने अब्बा की तरफ देखकर कहा, अब्बा मैं बस उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छा है, एक बार आप उससे मिल तो लें। अब्बा मुझे कहने लगे कि मैंने भी अब शादी तो तुम्हारी उसी के साथ करनी है, लेकिन तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे करोगी। इनकी बात सुन के मैंने कहा, सॉरी अब्बा, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ही न दिया और वहाँ से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप अब्बा से ऐसे बात करेंगी। अम्मा मुझे कहने लगी, मैंने तो उनसे साफ साफ बात की है, मैं कोई घुमा फिरा कर नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने साफ साफ कह दिया। शुक्र करो तुम्हारे अब्बा मान गए हैं। उनकी बात सुन के मैंने कहा, अगर ऐसे मनाना होता तो मैं खुद ही उनको मना लेती, मैं आपको क्यों बोलती? वो मुझे कहने लगी, तो फिर पहले ही खुद ही आकर बात कर लेती, मुझे ना बोलती। अम्मा ये कहकर कमरे से निकल गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई और आकर सुख का सांस लिया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर से न जाने कितना बोझ उतर गया हो। मैं तो यही सोचे जा रही थी, पर मैंने सोचा उसे कॉल करके बता देना चाहिए। मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल कट कर दी। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मेरी कॉल क्यों कट कर दी। वो ऐसे तो नहीं था कि मेरी कॉल कट कर देता, वो जैसा भी था लेकिन जो भी कर रहा था, लेकिन मेरी कॉल ज़रूर पिक करता था, मगर आज उसने यूं कट कर दी थी। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और सो गई। अगले दिन वो मुझे यूनी में भी कहीं नजर न आ रहा था, न जाने वो कहाँ चला गया था। मैंने उसके एक दोस्त से पूछा तो वो मुझे कहने लगा, मैं खुद भी नहीं जानता कि वो कहाँ गया है, मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा। मैंने गहरी सांस ली और एक बेंच पर आकर बैठ गई। बहुत परेशानी बन गई थी। अब्बा ने भी कह दिया था कि उसको बोलो रिश्ता भेजे, और मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मैं वहीं पर बैठी हुई थी कि अचानक से वो मेरे साथ आकर बैठ गया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। वो मुझे कहने लगा, सॉरी मैं तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर सका। इसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, क्या पागलपन है, मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? वो मुझे कहने लगा, यार प्लीज़ गुस्सा मत करो, तुम्हारी अपने अब्बा से बात हो गई क्या? इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, अब्बा कह रहे हैं कि उससे कहो रिश्ता लेकर आओ। मेरी बात सुन के उसके लबों पर एकदम से मुस्कुराहट बिखर गई। वो कहने लगा, सच में? अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। आज वो मेरा रिश्ता लेकर आए हुए थे, बात भी पक्की हो गई थी, लेकिन मुझे हैरत हुई जब अब्बा ने साथ ही मेरी शादी की बात पक्की कर दी और उसके घर वाले भी राज़ी हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया था।
رات کو میں نے اس سے کال کی تو وہ خود حیران تھا. مجھے کہنے لگا میں خود نہیں جانتا کہ انہوں نے ہماری شادی کی بات کیوں پکی کر دی. یہاں سے تو بس وہ رشتہ دیکھنے گئے تھے. میں نے اس سے کہا کہ اچھا ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ہماری شادی جلدی ہو جائے گی. میری بات سن کے وہ کہنے لگا ہاں یہ بھی تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیوں انہوں نے کر دی شادی کی تاریخ پکی. میں نے اس سے کہا چلو تم اس بات کو چھوڑو, پریشان مت ہو. دن گزرنے لگے. آخر آج ہمارا شادی والا دن بھی آ گیا. میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی. میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا تھا. میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلے گئی. ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی. اتنے میں میرا شوہر کمرے میں آ گیا. پہلے تو میں اپنی 7 نندوں کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی. مجھے لگا تھا کہ کسی کی شادی ہو چکی ہوگی, مگر یہاں پر تو 7 کی 7 ہی کنواری تھی. اور میرے جیٹھ کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی, حالانکہ وہ میرے شوہر سے بھی بڑا تھا. مجھے تو سوچ کر ہی حیرت ہو رہی تھی. یہ سب یہاں پر اتنے عجیب تھے کہ ان میں بیٹھ کر میرا تو دم ہی گھٹنے لگ گیا تھا. میرا تو بس نہیں چل رہا تھا میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں. اب میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, کچھ سکون تھا, لیکن مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا یہ سب کچھ. میں اپنی سوچوں میں مگن تھی. اتنے میں میرا شوہر کمرے میں آ گیا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی. اسے دیکھ کر میں یہ سب کچھ بھول گئی. مجھے یہاں پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا. میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی. وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا. میں نے اسے دیکھ کر کہا شکر کرو میں نے ہمت کر کے ہم نے شادی کی, ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا جو میرے گھر والوں کے ارادے تھے میری تم سے شادی نہیں کرنی تھی. میں نے گہری سانس لی. وہ کہنے لگا شکریہ جی. اس کی بات سن کے میں نے کہا اس کی کیا ضرورت. مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی. شاید میں زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی. ایک دن صبح کے وقت میں بیٹھی ہوئی تھی. اٹھ کر کمرے میں میرا شوہر باہر گیا تھا. میں یوں ہی بیٹھی رہی. اتنے میں میری 2 نندیں میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں. میں نے ان کی طرف دیکھا. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں. وہ دونوں تو بچیاں سی ہی تھیں. میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں. میں نے ان سے نام پوچھے. انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے نام نہیں بتائیں گے. مجھے حیرت ہوئی. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے انہیں کہا کہ کسی نے منع کیا ہے کیا مجھے نام نہیں بتانے؟ وہ دونوں ہنسنے لگ گئیں. میں نے حیرت سے کہا کیا ہوا ہے, تم دونوں ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں ہمیں اماں نے کہا ہے کہ ہر کسی کو اپنا نام نہیں بتاتے. ان کی بات سن کے میں نے کہا کہ میں ہر کسی تھوڑی ہوں, میں تو آپ کی بھابھی ہوں. وہ مجھے کہنے لگیں اچھا آپ نے کب تک یہاں پر رہنا ہے؟ ان کی بات سن کے میں نے کہا اب میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہنے لگی کیوں رہنا ہے بھائی, پہلے ہی ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں, اوپر سے آپ بھی آ گئی ہیں, پتہ نہیں اس گھر کا کیا بنے گا. مجھے ان کی باتیں سن کر اب غصہ آنے لگ گیا تھا. وہ اتنی بے وقوف تھی نہیں جتنا میرے سامنے بن رہی تھی. میرا دل کیا کہ ان کا منہ توڑ دوں. غصہ تو مجھے بھی آتا تھا اور ان کی باتوں سے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جانے عجیب قسم کی لڑکیاں تھیں. وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلے گئیں. ان کے جانے کے بعد میرا شوہر آیا اور کہنے لگا میری بہنوں نے اگر کوئی بات کی ہو تو اس کا برا مت ماننا. مجھے حیرت ہوئی. اسے کیسے پتا تھا؟ میں نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ویسے وہ آج اور انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا. میری جگہ کوئی اور ہوتی تو اسے غصہ ہی آ جانا تھا. وہ کہنے لگا بھائی تم اچھی بیوی ہونا, تمہیں غصہ کنٹرول کرنا بھی آتا ہے. اس کی بات سن کے میں مسکرا دی. اگلے دن میں کمرے سے نکلی تو سامنے میرے جیٹ کے پاس کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس سے کوئی کپڑا دکھا رہی تھی. میں اس کپڑے کو دیکھ رہی تھی. ایسے وہ جیٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جیسے رشتہ دار ہو. میں نے اس کی طرف دیکھا. پہلے سوچا پوچھ لیتی ہوں کہ یہ کون ہے, پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی. کہیں مجھے یہی نہ کہہ دے کہ تم کون ہوتی ہو ہم سے پوچھنے والی. میں نے پھر سے نہ پوچھا. اتنے میں میرا شوہر آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا اتنی حیرت سے دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے بھائی کے ساتھ ایسے بیٹھی ہوئی ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ آتی رہتی ہے, بھائی کے پاس ایسے ہی بیٹھی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا ویسے بہت عجیب بات ہے. وہ مجھے کہنے لگا اس میں عجیب والی کیا بات ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا. اس گھر میں مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا. سارے کام میری نندیں کر دیتی تھیں اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا. ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. پاس ہی میرا شوہر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا. میں نے اس سے کہا ایک بات بولوں کیا؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی کسی بہن کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی 7 بہنیں ہیں, آپ نے ابھی تک کسی کی بھی شادی نہیں کی, نہ ہی آپ کے بھائی نے کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں کی. میری بات سن کر وہ کہنے لگا میری بہنیں اس گھر میں اچھی نہیں لگتی کیا جو تمہیں ان کی شادی کی فکر ہونے لگ گئی؟ اور رہی بات بھائی کی شادی کی تو وہ ان کی مرضی ہے, جب وہ مرضی کرے شادی. ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے مجھ سے غصے سے بات کر رہے ہو جیسے میں نے تم سے نہ جانے کیا پوچھ لیا ہو. بس یہی تو پوچھا ہے کہ کب کرنی ہے ان کی شادی.
میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اس گھر میں اچھی نہیں لگتی یا پھر ایسی کوئی بات کی ہو. اب بس یوں ہی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ کر غصے میں کمرے سے باہر آ گئی. کافی رات ہو چکی تھی. مجھے اپنے شوہر پر غصہ آ گیا تھا. نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ کر ایسی بات کر رہا تھا کہ کہیں میں اس کی بہنوں سے تنگ تو نہیں ہوں. میں نے تو ویسے ہی اس سے پوچھ لیا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے ایسا کرنا ہے تو میں کبھی اس سے نہ پوچھتی کہ وہ کیوں نہیں اپنی بہنوں کی شادی کرنا چاہتا. میں نے گہری سانس لی. مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی تھی اپنے شوہر کی سوچ پر. میں وہی کمرے سے باہر کھڑی ہوئی تھی. وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا, سوری یار, تم بھی تو غلط سمجھ گئی. میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے. میں نے ویسے ایک بات کی تھی, پلیز تو میری بات کا برا مت ماننا. اماں کو ہی پتا ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی کب شادی کرنی ہے. میں نے بس اس وجہ سے ایسے بات کی تھی کہ مجھ سے پھر سے اس بارے میں مت پوچھو. تم جانتی ہو اگر تم نے اماں سے یہ بات کی ہوتی تو نہ جانے انہوں نے کیا کیا سوچنا تھا تمہارے بارے میں. اس کی بات سن کے میں نے کہا, آپ آرام سے بھی بتا سکتے تھے. اس دن کے بعد میں نے اپنی نندوں میں سے کسی سے برے لہجے میں بات نہیں کی تھی, کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میری نندوں سے میری ساس بہت پیار کرتی ہیں اور ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں برداشت کر سکتی. ابھی تو مجھے یہی اس گھر میں پتا چلا تھا کہ یہاں پر بیٹیوں سے بہت پیار کیا جاتا ہے, پر مجھے تو لگ رہا تھا میری ساس کچھ زیادہ ہی کرتی ہے اپنی بیٹیوں سے پیار, جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہی تھی. ویسے مجھے جاننا تھا کوئی تو وجہ ہے. میری ساس ایسی تھی. آج میں یوں ہی صحن میں ٹہل رہی تھی تو ایک لڑکی آئی جو کہ بہت خوبصورت تھی. مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. مجھ سے میرے جیٹ کے بارے میں پوچھنے لگی. میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اسے بتایا کہ وہ بھی گھر پر نہیں ہے. وہ بےتابی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہ کب تک آئیں گے. میں نے کہا, مجھے تو نہیں پتا. کہ وہ کہنے لگی, اچھا میں ان کا ویٹ کر لیتی ہوں. میں یوں ہی اس لڑکی کے پاس بیٹھ گئی. وہ مجھے کہنے لگی کہ بس باقی سب تو ٹھیک ہے پر رشتہ نہیں ہو رہا. اب بس بہت سی امیدیں لے کر آئی ہوں آپ کے جیٹ کے پاس. اس کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. میں نے اسے پوچھنا چاہا کہ اس میں میرا جیٹ کیا کر سکتا ہے. میں نے گہری سانس لی. ابھی اس سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں میرا جیٹ آ گیا اور وہ اس کے پاس چلے گئی اور اسے کوئی دوپٹہ دینے لگی. مجھے جہاں تک معلوم تھا کہ میرا جیٹ دوپٹہ رنگ کرتا تھا, مگر نہ جانے کہاں کہاں سے لڑکیاں اس سے دوپٹے رنگ کروانے آتی تھیں. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا سین ہے. صرف اس کے پاس کنواری لڑکیاں ہی کیوں آتی ہیں؟ آج تک کوئی عورت کیوں نہیں آئی؟ میں تو یہی سوچتی رہی. رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا بھائی کیا کام کرتا ہے. پہلے تو وہ حیران ہوا, پھر کہنے لگا, کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا, نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں ان کے پاس بس لڑکیاں ہی کیوں دوپٹے رنگ کروانے آتی ہیں. آج تک کوئی عورت کیوں نہیں آئی؟ میں تو یہی سوچ رہی ہوں. وہ مجھے کہنے لگا, کیوں تم میرے بھائی کے بارے میں نہیں جانتی ہو جو مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ اس کی بات سن کے مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا, نہیں میں آپ کے بھائی کے بارے میں نہیں جانتی. آپ نے مجھے کبھی بھی کسی اپنی بہن بھائی کے بارے میں مکمل بتایا ہی نہیں. وہ میری بات سن کے کہنے لگا, بھائی جس کنواری لڑکی کو دوپٹہ رنگ کر کے دیتا ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. اپنے شوہر کی بات سن کے میں ایک دم سے ہنسنے لگ گئی. وہ مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگا, کیا ہوا ہے, ہنس کیوں رہی ہو؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا, بات ہی تم نے ایسی کی ہے, اب کیا کروں, بس ہنسی آ رہی ہے. میری بات سن کے اسے ایک دم سے غصہ آ گیا. وہ مجھے غصے میں گھورتے ہوئے کہنے لگا, تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا بھینس کے سامنے بین بجانا ہوتا ہے. عقل تو ہے نہیں تم میں, ہر بات کا مذاق بنا دیتی ہو. اس کی بات سن کے میں نے کہا, اب کیا کروں, آپ کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی والی بات جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تمہاری سوچ کا کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے بھائی کو یہاں سے دور دور تک لوگ جانتے ہیں. اب کی بار اس کا لہجہ, اس کا رویہ بہت ہی سیریس تھا. میں نے ایک دم سے اپنی ہنسی روک لی اور کہا, میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بس میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتی. وہ کہنے لگا, تو اس کا یہ مطلب ہے جو یقین رکھتے ہیں تم ان کا مذاق بنانے لگ جاؤ. اس کی بات سن کے میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں بنا رہی, بس بات ختم. لیکن مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بھلا وہ دوپٹہ رنگ کر کے دیتا ہے اور جو بھی لڑکی اوڑھتی اس کی شادی ہو جاتی؟ اگر ایسا ہی تھا تو اس کی اپنے گھر کی بھی بہنیں تھیں, وہ ان کا خیال رکھتا تھا, لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی شادی کر دے تاکہ وہ بھی اپنی گھر والی ہو جائیں. لیکن اس نے ان کی کسی کی شادی نہیں کی, وہ خود بھی کنوارا ہی تھا. میں نے پھر سے کوئی بات نہ کی کسی سے اس بارے میں, لیکن میں جاننا چاہتی تھی. مجھے یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا کیونکہ میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی. میں تو بس اس بارے میں جاننا چاہتی تھی. میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان سے دوپٹے رنگ کروا کے اپنی نندوں کو دے دوں, لیکن مجھے اس کی دکان کا نہیں پتا تھا. ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اس کے بھائی کی دکان کا پتہ پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا, میں نہیں جانتا ہوں کہ کہاں پر ہے دکان. مجھے پتا تھا میرا شوہر جھوٹ بول رہا تھا. اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کے بھائی کی دکان کہاں پر تھی,
लेकिन न जाने क्यों वो मुझे दुकान का नहीं बताना चाह रहा था। मैंने उस पर तंज करते हुए कहा, सीधी तरह बताओ कि तुमने मुझे दुकान के बारे में नहीं बताना, झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं मालूम। मेरी बात सुन के वो कहने लगा कि अच्छा, अगर पता है और मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता तो तुम मुझसे फिर क्यों पूछ रही हो, तुमने दुकान का क्या करना है। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा कि तुम इतना बदल क्यों गए हो, वो पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मेरी बात सुन के वो कहने लगा, पहले तुम भी ऐसे मुझसे सवाल नहीं करती थी, अब जो करती हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों मुझसे ऐसे सवाल पूछती रहती हो। न जाने तुम्हें क्या मसला है मेरे घर वालों से। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। इसकी बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मेरे घर वाले कैसे हैं। मेरी बात सुन के वो कहने लगा, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी अम्मा चाहती थी ना कि तुम्हारी किसी अमीर घर में शादी हो। इसमें भी तो वो अपना ही फ़ायदा सोचती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत प्यार करते थे। जब तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया तो तुम्हारी अम्मा के सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया और तरीके से तुम्हारे अब्बा से बात की थी उन्होंने। तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे मिलती हो, उन्होंने ऐसे करके तुम्हारे अब्बा को बताया था, तुम्हारी अम्मा ने, ताकि तुम्हारे अब्बा गुस्से में तुम्हारी मुझसे शादी न करें और तुम्हारी वहाँ शादी हो जहाँ पर वो चाहती हैं, इस वजह से। लेकिन अब वो चाहती हैं कि इस घर में तुम जलील हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। लेकिन अपनी बातों की वजह से तुम चाहती हो कि मेरी अम्मा के सामने जलील हो, क्योंकि मेरी अम्मा को तुम्हारे बारे में वो पता है जो तुम्हारी अम्मा ने बताया, ना कि वो पता हो जो मैंने बताया। इसकी बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही थी कि अम्मा को तो मुझसे प्यार भी नहीं था और मैं यूं ही समझ रही थी कि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। लेकिन अब मुझे क्या था, जो कुछ भी सोचती रहती मेरे बारे में, इससे मुझे अब क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने सब सोच लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जानना था कि वो कैसे दुपट्टे को रंग करके देता है जो इस लड़की की शादी हो जाती है। मुझे इस बारे में जानने का तजस्सुस हो रहा था। मैंने अगले दिन ही 60 दुपट्टे लिए, अपना मुंह छुपाकर अपने जेठ की दुकान पर पहुंच गई, जिसका पता मैंने बहुत मुश्किल से लगाया था। न जाने मेरा शौहर मुझे दुकान के बारे में क्यों नहीं बता रहा था, लेकिन मुझे पता चल गया था दुकान का भी। मैंने उससे जाकर दुपट्टे दे दिए और कहा कि मुझे कल तक चाहिए। वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगा। मैं डर गई, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो क़यामत आ जानी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है। वो मुझे कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ आपने इतने सारे दुपट्टे क्या करने हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि उसने मुझे नहीं पहचाना। अगर उसने मुझे पहचाना होता तो मुझे पता चल जाना था। मैं घर आ गई। घर आते ही मेरी सास मुझसे पूछने लगी कि तुम कहाँ गई थी। इनकी बात सुन के मैंने कहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ, इधर ही थी। वो मुझे कहने लगी कि आज के बाद ऐसे घर से बाहर मत निकलना। इनकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, बस वो एक दोस्त की तरफ गई थी, कल भी जाना है, उसके बाद नहीं जाऊँगी। मैंने अपनी सास को कहा तो वो मुझे घूरने लग गई, मगर मैंने उनको इग्नोर कर दिया। रात को जब मेरा शौहर आया तो मुझसे पूछने लगा, कहीं गई थी क्या। मुझे डर लगने लग गया, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। मैंने उसे कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। वो कहने लगे, मुझे अम्मा ने बताया था। इसकी बात सुन के मेरी सांस में सांस आई। मैंने उसे कहा, बस यहाँ एक दोस्त है, उसी के घर गई थी। वो मुझे कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ता था, कौन सी ऐसी दोस्त है जिसके घर तुम गई थी बिना मुझसे पूछे। इसकी बात सुन के मैं घबरा गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसे मुझ पर शक हो गया हो। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और कहा, एक है ना मेरी दोस्त। मैंने बात ही बदल दी और उसे बातों में लगा दिया। अगले दिन मैं उसकी दुकान से वो दुपट्टे लेकर आ गई। मैंने शुक्र किया सास घर पर नहीं थी, अगर वो देख लेती तो उन्होंने 1000 सवाल पूछने थे। और ये दुपट्टे कहाँ से आए, कहाँ लेकर गई थी, क्यों लाई हो, ऐसे हज़ारों सवाल मेरी सास ने मुझसे पूछ लेने थे। इस वजह से मैं जल्दी से अपने कमरे में लेकर आ गई। फिर मैंने अपनी एक एक नंद को वो दुपट्टा दिया और कहा कि ये ओढ़ लेना। उन्होंने भी आराम से ले लिए। अब मैं खुश थी कि वो दुपट्टे ओढ़ लेंगी और उनकी शादी हो जाएगी और मेरी भी उनसे जान छूट जाएगी। रात के वक्त मेरा शौहर मुझसे यूं सवाल करने लगा जैसे उसे मुझ पर शक हो, लेकिन मैंने भी उसके साथ बातें की जैसे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे कुछ पता है। मैं उससे बातें करती करती सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे तोते उड़ गए। जब मेरा शौहर मुझ पर गुस्से में चला रहा था, मैं एकदम से उठकर बैठ गई और कहा, क्या हुआ है, क्यों ऐसे चला रहे हो। वो मुझे कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था कि सुबह जब तुम उठोगी तो दरवाजे पर 7 बारातें खड़ी होंगी। तुम भी बहुत ही कोई अजीब किस्म की लड़की हो। मैंने जानकर अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ है, मुझे भी कुछ बताएं। वो मुझे कहने लगा कि तुम भाई के पास गई थी दुपट्टे रंग करवाने, ताकि तुम वो मेरी बहनों को दे सको, इनकी शादी हो जाए, इनसे तुम्हारी जान छूट जाए। शर्म करती यार ये सब करते हुए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे पता चल जाएगा और वो मुझे यूं कहेगा।
मैंने उसे कहा, कसम से मैंने कुछ नहीं जानती। वो कहने लगा, बस कर दो, झूठ बोल रही हो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ ना सुनूं। जानती हो वो लड़कियां कौन हैं? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, कौन है? वो मुझे कहने लगा, ये वो लड़कियां हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, जो बेबस होती हैं। आई समझ, ऐसे ही बहुत सारी आती हैं, साथ साथ अम्मा इनकी शादी करवा देती हैं। और वो जो तुम समझ रही हो भाई झूठ बोलता है, तो ऐसा कुछ नहीं। वो इस सब में ये काम करता हूँ। इसके रंगे हुए दुपट्टे करने के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है। मैंने संजीदगी से उसकी बातें सुनी। अब मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लड़कियां ऐसी होंगी, बेबस। वो कहने लगा, मेरी अम्मा की यही बात जानकर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी, वरना वो नहीं दे रहे थे तुम्हारा रिश्ता। इसकी बातों को सुन के मैंने उसे सॉरी करने लगी। उससे कहा कि आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बात सुन के उसने कहा, ये दुपट्टे भी किसी किसी पर असर करते हैं, उनकी जल्द ही शादी कर देंगे, तुम परेशान मत हो। इसकी बातें सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।